الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم معزز سامعین و حاضرین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ قرآن کی تبلیغ، قرآن کی نشر و اشاعت، قرآن کے پیغام کو پوری عالم انسانیت تک پہنچانے والے خالص نبیوں والے کام کی اس نورانی، دینی، اسلامی، اصلاحی، روحانی برکت برحمت مبارک گلشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے، خوش آمدید۔ میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اس میں لازم ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن جب شروع کریں پڑھنا تو یہ بات اللہ نے لازم رکھی ہے۔ کیا معنی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ اس کے معنی ہیں میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں یہ چیز لازم کیوں رکھی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے تو شیطان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کسی پر تیزاب ڈال دیا ہو یا پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی گئی۔ تو جب کسی کے اوپر کے ساتھ ایسا ہوگا ہمارے ذریعے سے تو پھر یہ تکلیف میں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، کوئی بھی ادھم چوکڑی، کوئی بھی ضرر ہم کو پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں جانا، کیونکہ شیطان مردود بہت دراصل وہ ایک جن ہے، اور جن کی میں اللہ نے یہ خوبیاں دی ہیں کہ یہ کسی بھی روپ کو میں آ سکتے ہیں، جانوروں کے، آدمیوں کے،
کوئی بھی روپ یہ بدل کے سامنے آپ کے آ سکتے ہیں، یہ ان کی اللہ نے یہ قدرت دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن سے اتنی تکلیف شیطان کو کیوں ہوتی ہے؟ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تخلیق کیا، تو سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کرا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کو غرور آ گیا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، کیونکہ جن کو اللہ نے آگ سے بنایا، تو مٹی سے آگ برتر۔ تو جب اس نے سجدہ نہیں کیا، سب نے کیا، تو اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ ایک سجدہ صرف اس نے نہ کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا۔ جب وہ مردود قرار دے دیا تو اس نے کہا اب ہم جو ہیں دنیا میں جا کے آپ کے بندوں کو بہکائیں گے، درغلائیں گے، گمراہ کریں گے اور ان سے جہنم کو بھر دیں گے۔ ہم تو جائیں گے جہنم میں، تو سب کو لے کے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی جو میرے نیک بندے ہوں گے انہیں تم نہیں گمراہ کر پاؤ، وہ تمہارے بھڑکانے میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ جو قرآن ہے، جب کسی کو بھی کسی لائن سے گمراہ کرنا ہو تو سب سے پہلے جہاں سے صداقت اور حقیقت پتہ چل سکتی ہو اس راستے کو بند کر دو۔ کسی کو کسی لائن میں گمراہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس جگہ کو بند کر دو جہاں سے اسے سچائی اور حقیقت کا پتہ چلے، اصلیت کا پتہ چلے۔ تو جو قرآن ہے وہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور آسمانی لا ہے، آسمانی سنویدھان ہے۔ اس کو ہم شریعت بولتے ہیں۔ جو آسمان سے دین آیا ہے وہ مکمل قرآن پاک میں ہوا ہے۔ عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ اللہ نے وہاں پر وہی آخری نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو ہم نے کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا، پورا کر دیا۔ کیا چیز انعام؟ وَرَضِيتُ عَلَيْكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارا مذہب بننے کے لیے پسند کر لیا۔ یہاں پہ دین اللہ کی مہر لگ گئی کہ آج دین مکمل ہو گیا۔
اب قیامت تک دین میں کچھ بھی گھٹانا بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ قرآن جس کے اندر مکمل اصلی اوریجنل دین ہے، اگر کوئی قرآن پڑھے گا، قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا، تو پھر شیطان اسے گمراہ نہیں کر پائے گا۔ بھائی جب ایک چیز کی ہم کو اصلیت کا پتہ ہے تو کیسے کوئی ہم کو دھوکہ دے دے گا؟ وہ تو تبھی دے سکتا ہے جب ہم کو صداقت نہ معلوم ہو، حقیقت نہ پتہ۔ تو شیطان نے سب سے پہلا کام ہندوستان میں یہ کرا کہ شاید سمجھ کر پڑھنے پر پابندی لگا دی، اور آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن اللہ کے بعد دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ کلام اللہ کو دنیا کے تمام دیگر کلاموں پر برتری۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کون کہہ رہا ہے؟ جن سے ہم تک دین پہنچا ہے، جن کا قرآن نازل ہوا ہے۔ تو تمام کلاموں پر برتری ہے، جیسے اللہ کو تمام مخلوق پر برتری ہے۔ جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور رشد و ہدایت ڈھونڈے گا، دیکھیے ڈائریکٹ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم اس کو صحیح راستے سے ہٹا دیں گے۔ کس کو ہٹا دیں گے؟ جو قرآن کو چھوڑ کر اور کسی ذریعے سے اور کسی طریقے سے رشد و ہدایت کہیں اور ڈھونڈے گا، تو ہم اس کو صحیح راستے سے ہٹا دیں گے، اور وہ پھر اسی راستہ بھٹک جائے گا، اندھیرے میں سر پٹکتے پٹکتے مر جائے گا، مر کے جہنم میں پہنچ جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اب ڈائری لیجئے اور ایک جج بن کر پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے۔ اللہ نے صاف لفظوں سے یہ مطلب نکلا کہ جو بھی قرآن کو چھوڑے ہے وہ گمراہ ہے، وہ غلط راستے پر ہے۔ اس میں کسی سے بھی پوچھنے کی اب ضرورت نہیں رہی، کوئی اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ جس کا دین ہے اس نے یہ بات کہی۔ آج ہمارے ہندوستان میں قرآن کا درجہ پر دیگر کتابوں کو برتری دی جاتی ہے۔ کوئی بھی حدیث اٹھا کے دیکھیے صحیح، تو وہ بھی قرآن کی ہی افضلیت کو، عظمت کو بیان کرتی ہے۔ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو روز صبح قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو تیرے 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔
ایک نہیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، اشارے میں ہی سمجھیے۔ تو آج اس سے بڑی اللہ کی کھلی بے عزتی اور بے ادبی نہ ہوگی کہ اس کے کلام کو تو ہمارے پاس ٹائم نہیں سمجھنے کا، پڑھنے کا، اور دیگر کتابوں کو ہم فجر بعد، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، کیا سلام فرازی ان کی بات ہوگی؟ وہی منتخب احادیث، وہی فضائل اعمال، بس دو کتابیں۔ تو دین جو اصل ہے وہ قرآن میں ہے، اور ہمارے سامنے جو دین پروسا جاتا ہے وہ اصل دین نہیں ہے۔ دین بہت خوبصورت، بہت اچھا بھی ہے، لیکن ہم نے اس کی شکل کو مسخ کر دیا، اور جو اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کی شکل کو مسخ کر، اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ کوئی برائی کرے ہم دیکھتے رہیں، یہ ہماری شریعت نہیں ہے۔ ہمارا دین مٹتا رہے اور ہم بے فکر سوتے رہیں۔ شیطان کس طریقے سے قرآن سے دور کر رہا ہے آپ کو، جو ہماری تحقیقات سے پکڑ میں آئی ہیں۔ ایک تو آپ لوگ سنتے ہوں گے ہر طرف کہ قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہ کون کہتا؟ کوئی پڑھا لکھا نہیں کہتا، جاہل کہتا ہے۔ اور شیطان کے گروہ میں جتنے لوگ ہیں سب انگوٹھا چھاپ جاہل ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پڑھا لکھا آدمی کو کیسے کوئی بہکا دے گا، کیسے گمراہ کر دے گا؟ تو سارے جاہل شیطان کے شکار ہو جاتے ہیں، اور شیطان چھپ چھپ کے دور لے جا کے، شہروں سے دور، محلوں سے دور، چپکے یہ بھرتا ہے دماغوں میں، تو قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ یہ بات بھرنے والا قرآن کی روح سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، بھلے وہ مسلمانی شکل دھارن کیے ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو قرآن سے لوگوں کو دور کرے، جو قرآن سے دور کرے۔ اور اس پہ آپ سن لیجئے کہ قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ نوٹ کریے ڈائری کے اندر، 27ویں پارے میں جائیے قرآن کے، اور اس میں ایک سورہ قمر ملے گی آپ کو۔ اس کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میں نے لوگوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، اس کا یہ دین ہے۔ اور یہ حرامزادے کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کے قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، قرآن بہت مشکل۔ کہ آپ بتائیے ایک بات، اور شریعت کے روح سے ایک احکام ہوتے ہیں قرآن کے، اور ایک بات ہوتی ہے قرآن کی۔ احکام یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، بہت سینکڑوں ہیں، تو یہ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ وہ آپ نے نہیں کرے، کبھی کرے کبھی،
تو یہ آپ صرف گنہگار ہوئے، اللہ سے توبہ کریں گے گڑ گڑا کے تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، غفور الرحیم۔ لیکن قرآن کی کوئی بات کو نہ ماننا، وہ کافر ہے۔ یہ بات ہے، یہ کام نہیں ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے لوگوں کے لیے بہت آسان کر دیا، اور بندہ کہہ رہا قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہ بات اللہ کی بات سے ٹکراتی ہے، کفر کا جملہ، وہ کافر ہے۔ جا کے کسی بھی شرعی عدالت سے آپ نکلوا سکتے ہیں فتویٰ۔ تو بہت سخت ضرورت ہے قرآن کو ترجمے، اور تب تو بہت آسان، بڑی لوگ اکابر ائمہ مفتیان کرام محنت کر رہے ہیں کہ ان کے آسان آسان ترجمے اور تفسیر آپ کی زبان میں، رومن زبانوں میں ہیں۔ لیکن جب کوئی یہی بھر دے گا کہ ہر طرف سے ایک آواز آئے گی کہ قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، تو پھر لوگ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اب جب سب طرف سے ایک آواز قرآن کو اس طریقے سے قرآن کے سے دور لوگوں کو کرا، اور قرآن سے دور کرنے والے کو اگر کوئی مسلمان کہے تو وہ پھر خود مسلمان نہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کر پڑھیے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بہت ضروری ہے۔ دین قرآن میں ہے، اور ہمارے ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ کوئی بھی پوری طرح قرآن پہ عمل پیرا نہیں۔ ابھی ایک نئی تحقیقات ہوئی ہے، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس گروہ کا ایک آدمی یہ کہتا ہے قرآن کو سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی مفتیان کرام، کوئی بھی اکابر ائمہ نہیں صحیح بتا سکتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر کوئی جاہل بھی ہے وہ بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کی حیات طیبہ پوری قرآن پہ تھی، اور آپ نے نبوت سے لے کے وفات تک قرآن سے تبلیغ کری، دعوت القرآن دی، دعوت القرآن دی، پوائنٹ نوٹ کریے، دعوت القرآن دی نبوت سے لے کے وفات تک، اور نہ اگر کسی اور کتاب کی بھی ضرورت ہوتی تو اللہ میاں اسے بھی نازل کر دیتے۔ ابھی آپ کو آیت بتائی قرآن کے اندر ہی اللہ نے فرما دیا کہ آج ہم تمہارے لیے دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا، قیامت تک رد و بدل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی سب سے بڑا ثبوت ہے آسمانی کتاب ہونے کا، اور یہ کتاب کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نبی نے کسی ایک فرقے کو دعوت دی۔ پہلے سمجھ لیے گا، یہ جو لفظ تبلیغ ہے، جس کو شیطان پھنسانے کے لیے، شکار کرنے کے لیے، اپنے کاموں کو اونچا اٹھانے کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے
کہتے یہ نبیوں والا کام، ہمیں نبیوں والے کام کی پیر کی دھول بھی تو نہیں۔ نبیوں نے ساری عالم انسانیت کو دعوت القرآن دی ہے، اور یہ لفظ دعوت تبلیغ نبیوں ہی کے لیے تھا، اور یا جو نبیوں کے طرز پر کام کرے وہی، کہ پوری عالم انسانیت تک، جس میں دنیا کے تمام مذہب، تمام فرقے، تمام اسلک مسلک والے آ گئے، وہ کرے گا، وہ کہلائے گا مبلغ۔ مبلغ مانے تبلیغ کرنے والا، اور تبلیغ کے معنی پہنچانے والا، اللہ کی شریعت کو پوری عالم انسانیت تک پہنچانے والا۔ تو میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ہندوستان میں اگر ہم یہ کہیں کہ دین خطرے میں ہے زبردست، تو ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ ٹھیک یہ ہوگا کہ ابھی دین ہے ہی نہیں ہندوستان میں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوئے، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ دیکھتے رہیں، تحریک چلائی جا رہی ہے گمراہ کرنے کی، مفسر قرآن اور کے گھر کی کے لڑکے بلا بلا کے گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ اگر اس پر فوراً پابندی نہ لگی تو ایک دن جلد وہ آنے والا ہے کہ سارے لوگ اسی گروہ میں چلے جائیں گے شیطان کے۔ اس لیے میری اکابر ائمہ سے اول نمبر پر درخواست ہے اور ایک زبردست تجویز ہے۔ سب سے پہلے میں اکابر ائمہ سے پہنچانا چاہتا ہوں، 1,24,000 پیغمبروں سے ثابت ہے تبلیغ کا طریقہ۔ 1,24,000 میں ایک پیغمبر کا بھی طریقہ الگ نہیں، یعنی شارع عام، کھلے عام تبلیغ کرنا، اور یہ گمراہ کرنے کا کام کھلے عام نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی پلاننگ ناجائز بنتی ہے، گمراہ کری جاتی ہے، کوئی بھی جرم کیا جاتا ہے، تو وہ بالکل دور جا کے، دور لے جا کے، جہاں کوئی پڑھا لکھا نہ سننے پائے، چوری چوری چپکے چپکے ہی ہوتا ہے نا۔ تو جب 1,24,000 پیغمبروں کا ایک ہی طریقہ، کیونکہ قرآن یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، جسے ہمیں پوری عالم انسانیت تک جیسے سارے نبیوں نے کرا، ہم کو پہنچانا ہے، اور اللہ کے حکم کے آگے ہماری اپنی طبیعت کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ طبیعت گوارا کرے یا نہ کرے، اللہ کا حکم آ جائے، سر تسلیم خم کریں اور حکم کی تعمیل کریں۔ تو ایک پوائنٹ نوٹ کریے، کسی کے دم ہے اگر کاٹ کے دکھا دے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھ کو محسوس کرے۔ 1,24,000 پیغمبروں کا طریقہ کھلے عام تبلیغ کا تھا، اور وہ قرآن جو پوری دنیا میں پہنچانا ہے، وہ قرآن کیا حجروں میں بیٹھ کے، کمروں میں بیٹھ کے، بند ہو کے پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا، ناممکن ہے۔ شارع عام پر، اسٹیج پر بولنا ہوگا، اور سب بولتے ہیں، زیادہ تر لوگ بولتے ہیں۔ صرف یہی ایک فرقہ ایسا ہے کہ چوری چوری چپکے چپکے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے
سینکڑوں آدمی میرے پاس اکٹھا ہو چکے ہیں جو روتے ہوئے آتے ہیں کہ مولانا صاحب میرا ایک ہی بیٹا تھا، پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی، وہ قرآن پڑھتا تھا، درس قرآن کرتا تھا، اب وہ قرآن سے دور ہو گیا۔ یہ عقیدے کو بدلنے کی وجہ سے، اور عقیدے کا نام دیا گیا، عقیدے کوئی کا بھی جو دھرم ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، عقیدے ہی سے تو ہم اللہ کا پر عقیدہ رکھتے ہیں، ہندو بھگوان پہ رکھتا ہے، ہر ایک کسی پر، تو اگر عقیدے کو بدل دیا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ مذہب کی تبدیلی بہت زبردست کرائی جا رہی ہے، اور یہ بہت بڑا قانوناً جرم ہے، بہت سنگین جرم ہے۔ اس کی FIR بھی درج ہو سکتی ہے، اور یہ کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ کسی کی اولادوں کو گمراہ کرنا، غلط راستے پہ ڈالنا، ان کی جانچ ہونی چاہیے، یہ ہیں کون؟ یہودی ہیں، منافق ہیں، اسرائیلی ہیں، خود ہیں یا ان کے ایجنٹ ہیں، کون ہیں؟ تو یہ تحریک چل رہی ہے، گھر گھر سے، اچھے اچھے گھروں سے، جو مفسر قرآن ہیں، مفتی کرام ہیں، ان کے بیٹوں کو، ان کے گھر، کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مچھلی کو گندا کر دو ایک گھر سے تو وہ پورے خاندان نسلوں کو گندا کرتی ہے، جیسے ایک مچھلی پورے تالاب کو کہاوت ہے گندا کرتی ہے۔ اب یہ ہر طرف یہ جملے کہتے پھرتے ہیں، اور یہ پرچار ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے سمجھا۔ ابھی میں نے آیت پڑھ کر دکھائی اور آپ سے کہا ڈائری میں نوٹ کر لو، تو میری حکومت سے بھی یہ اتجا ہے کہ ایک ایسا قانون ہو جس میں کوئی بھی مذہب والا اپنے مذہب کی یہ اجازت ہے پرچار کرنے کی، اپنے مذہب پر پورا عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن تم کیا پرچار کر رہے ہو یہ کھلے عام ہونا چاہیے، سر عام ہونا چاہیے، شارع عام پر، اور دنیا میں تمام۔ آپ اس وقت محرم چل رہا ہے، شیعہ حضرات کو دیکھ لیجیے، کیا آپ کو ان کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ہندو بھائی بولتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پر، وہ کیا آپ نہیں سنتے ہو کیا بول رہے ہو، کیا پڑھو؟ اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا ہو، کتنی بڑی سنت ہے، آپ نے ساری زندگی دعوت القرآن دی، اور دیگر کتاب کی نہیں دی، آج دیگر کتابوں کو قرآن پر ترجیح دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے کے درجات کو نیچا کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن پڑھ کے دیکھیے کیسے کیسے اللہ کے عذاب، یہ نہ سوچیے گا میں تھوڑی کر رہا ہوں، ارے آپ نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں۔ تحریک چلائیے، ان کو نیت نابود کریے، اس میں پابندی لگوائیے ہمارے ساتھ، جو بات کرنی ہو کھلے عام کرے، جو تبلیغ کرنی ہو کھلے عام ہو۔ بس کہنے کو بہت کچھ، بہت اچھے اچھے قرآن و حدیث سے آپ کو ہم، تاکہ جتنے ہم نے ابھی پوائنٹ دیے، اگر اس کی کوئی کاٹ ہے آپ پر تو بتائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔